نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالزلة فاذا خرج من ذلك العمل رجل اليه الايمان صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے، صاحبان کی طرح اوپر معلق ہو جاتا ہے، پس جب وہ اس عمل سے نکل جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی قباحت کو بیان فرمایا ہے کہ زنا وہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ زنا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایمان کو سلب فرما دیتے ہیں۔ مسلمان آدمی جب زنا کرتا ہے، چونکہ مسلمان ہے اور مسلمان کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گڑتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایمان کی حالت ایک پودے کی سی ہوتی ہے کہ پودے کو جب پانی دیا جاتا ہے تو پودا بڑھتا رہتا ہے اور پودا نشوونما پاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جب نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، جب نوافل کی بروقت ادائیگی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس انسان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا فرماتے ہیں اور ایمان اس سے پھلتا پھولتا ہے اور نشوونما پاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان کسی قبیح فعل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تو زنا کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اس کے جسم سے نکال دیتے ہیں اور صاحبان یعنی بادل کی طرح اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ جب اس زنا کے اس بدفعلی سے یہ بچ جاتا ہے یا اس کے بعد اس کا ایمان دوبارہ لوٹ آتا ہے جب وہ زنا کے کام سے فارغ ہو جاتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے، خدا نخواستہ اس حالت کے اندر اگر انسان کے جسم سے روح قبض ہو جائے تو انسان سوچے کہ اس وقت کیا ہوگا، یعنی انسان بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ ایمان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اس کے ایمان کو، یعنی اس نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو دوسرے ترازو میں رکھ لیا جائے تو یہ کلمے والا ترازو جھک جائے گا، یعنی یہ وزن کے اندر بہت زیادہ وزنی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس زنا کے ارتکاب کے وقت انسان کا ایمان جو انسان کے جسم سے چلا جاتا ہے، اس صورت میں اگر اسے موت آ جاتی ہے تو موت کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہو گیا، اور جب ایمان خراب ہو گیا تو ظاہر ہے اس سے اس کی آخرت بگڑنے کا خدشہ ہے۔ یہ اتنا برا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں کے لیے فیصلہ فرمائیں گے اور اس زانی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جو گناہ کبیرہ کے اندر پائے گئے ہوں گے انہیں بھی جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو زناکار کی شرمگاہ سے ایسا تعفن اور ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنم والے بھی یہ پکار اٹھیں گے، اے خدا کریم یہ کس گندگی کو تو نے ہمارے اندر شامل کر دیا ہے، اس گندگی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ اذیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو زنا کے اس فعل سے بچیں، کیونکہ اس سے ایک طرف اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس شخص پر امڑ آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی حدود سے تجاوز اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب مسلط فرمائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زناکاری کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی آتی ہے۔ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ زناکاری کی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فتنے پیدا ہو جاتے ہیں،
اور بعض نے لکھا ہے کہ معاشرے کے اندر امن اور سکون غارت ہو جاتا ہے، تو جہاں اس کے دنیاوی نقصانات ہیں وہاں اس کے اخروی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔